آج کے پاک اسٹڈی کے لیسن میں آج ایک ہم بڑا ہی اہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ قائد اعظم نے سیاسی اعتبار سے اور آئینی اعتبار سے قیام پاکستان کے لیے کون سی کوششیں کی تھیں۔ آپ کی ان کوششوں کا جائزہ لیا گیا ہے اس ٹاپک میں کہ قائد اعظم نے کس طرح محنت کر کے مسلمانوں کو سیاسی اور آئینی اعتبار سے مضبوط کیا اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کی تھی۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ منٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ۔ ان اصلاحات کا نفاذ بھی قائد اعظم کی کوششوں کے بل بوتے پر ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وائسرائے ہند کونسل کے ارکان کی تعداد جو تھی وہ بڑھا دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ وائسرائے ہند کونسل کی تعداد جو تھی اس میں ارکان کی تعداد پہلے 16 تھی، 16، پھر اس میں بڑھا کر 28 کر دی گئی۔ تو وائسرائے ہند کونسل کے ارکان میں جب 28 ارکان کی تعداد کر دی گئی تو ممبئی کے مسلمانوں نے اپنا نمائندہ جو تھا وہ قائد اعظم کو منتخب کیا۔ پھر قائد اعظم نے وائسرائے کونسل کے ارکان کے اندر شامل ہو کر بر صغیر کے مسلمانوں کی خوب ترجمانی کی، ان کے سیاسی اور معاشی حقوق کو حکومت کے سامنے رکھتے رہے۔ اس کے بعد ہے مسلم لیگ میں شمولیت۔ 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی تو قائد اعظم نے اپنا ایک ہی نظریہ رکھا اور اسی کو ہی آپ نے اپنی منزل سمجھا۔ کیا تھا؟ حکومت خود اختیاری۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ایک خود مختار حکومت ہونی چاہیے، علیحدہ ریاست ہونی چاہیے، علیحدہ مملکت ہونی چاہیے، جس میں مسلمان رہ کر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکیں۔ اور اسی کو قائد اعظم نے اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا، زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اور پھر اس کے بعد قائد اعظم نے جو ہے وہ دیکھا کہ ہندو جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت متاثر رویہ اختیار کر چکے ہیں، کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف پالیسیاں بناتی ہے، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتی ہے۔ تو قائد اعظم نے 1920 میں کانگریس کو ترک کر دیا۔ اس کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے قائد اعظم نے کانگریس کو چھوڑ دیا تھا۔ تیسرا پوائنٹ ہے دسمبر 1916 میں لکھنؤ جلسے۔ دسمبر 1916 میں مسلم لیگ کا بھی لکھنؤ میں جلسہ ہوا اور کانگریس کا بھی جلسہ ہوا، ٹھیک ہے۔ مسلم لیگ کا جلسہ جو تھا اس کی صدارت جو ہے وہ قائد اعظم نے کی تھی، اور قائد اعظم نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا تھا کہ ہم کسی انعام یا رعایت کے حق جو ہے نا وہ بالکل بھی طمع نہیں رکھتے، لالچ نہیں رکھتے ہیں۔ ہمیں نہ ہی کوئی انعام چاہیے اور نہ ہی ہمیں کوئی رعایت چاہیے۔ ہم جو ہیں نہ ہی امتیازی سلوک کے آرزو مند ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں رعایت دی جائے، ٹھیک ہے، دوسری قوموں کو پسنے دیا جائے اور ہمیں علیحدہ سے ہماری آرزو کے مطابق جو ہے علیحدہ امتیازی سلوک دے دیا جائے اور دوسری قوموں کے ساتھ وہی ناروا سلوک کیا جائے، وہی برا سلوک کیا جائے، دوسری قوموں کے ساتھ اسی طرح ظالمانہ تشدد کیا جائے۔ ہم ایسا نہیں چاہتے۔ قائد اعظم نے پوری جو ہندوستان کے اندر جتنی بھی اقوام تھی نا ان کے لیے قائد اعظم نے آواز اٹھائی تھی، یہ کہا کہ ہم اپنے لیے ہی صرف امتیازی سلوک نہیں چاہتے، ہم ساری قوموں کا تحفظ چاہتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح قائد اعظم نے اسی میثاق لکھنؤ میں دونوں قوموں کے درمیان جو ہے نا تھوڑے سے تعلقات کو سنوارنے کی کوشش کی، تو ان تعلقات کو سنوارنے کی وجہ سے قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا تھا میثاق لکھنؤ میں۔ نمبر 4 ہے رولٹ ایکٹ۔ آپ نے یہ پہلے بھی پڑھا ہوگا پچھلی کتاب میں کہ قائد اعظم نے ایک ایکٹ کہ سر سڈنی رولٹ نے ایک ایکٹ پاس کروایا تھا جس کا نام رولٹ ایکٹ رکھا گیا تھا۔ اس میں انتظامیہ کو لامحدود اختیارات دیے گئے تھے۔ کیسا اختیار دیا گیا؟ وارنٹ کے بغیر گرفتاری، کہ وارنٹ جاری نہیں ہوں گے، اس کے بغیر ہی جسے چاہے پکڑ کے گرفتار کر لیا جائے گا، کوئی اس پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا، بغیر مقدمہ چلائے اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔
تو قائد اعظم نے جب ایسی سچویشن دیکھی، ایسا کالا قانون دیکھا، تو قائد اعظم نے ایسے قانون کو کالا قانون قرار دیا، اور قائد اعظم نے اس کالے قانون کی مخالفت میں وائسرائے کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ سب سے پہلے پوائنٹ میں نے کہا نا، وائسرائے ہند کونسل کے ارکان کی تعداد جب بڑی تھی تو قائد اعظم وائسرائے ہند کونسل کے رکن بن گئے تھے۔ تو قائد اعظم نے کالا قانون بننے کے بعد اس کونسل کے رکن بننے سے انکار کر دیا، استعفیٰ دے دیا تھا، اور کہا کہ جو قوم امن کے زمانے میں، جو حکومت امن کے زمانے میں اسی طرح کے کالے قانون بناتی ہے وہ مہذب قوم نہیں کہلاتی۔ تو قائد اعظم نے حکومت وقت سے وہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس قانون کو ختم کیا جائے۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ میں نے لکھا ہوا ہے نمبر 5 پہ، قائد اعظم کے 14 نکات۔ قائد اعظم کے یہ جو 14 نکات تھے، آپ نے نہرو رپورٹ کے جواب میں جو لکھے تھے، تو اور اس کو ایک سیاسی اور آئینی ڈھانچے کے طور پر حکومت کے سامنے رکھے تھے، تو ان کا قیام پاکستان میں ایک بڑا کردار تھا، اور یہ قائد اعظم کی بہت بڑی کوشش تھی۔ نمبر 6 ہے گول میز کانفرنسز۔ 1930، 1931 اور 1932 میں 3 گول میز کانفرنسز ہوئی۔ قائد اعظم نے 1930 اور 31 کی کانفرنسز میں مسلم لیگ اور مسلمانوں کے نمائندہ کے حیثیت سے شرکت کی تھی، لیکن ان دو میں شاید گاندھی صاحب تشریف نہ لائے، جس کی وجہ سے وہ کانفرنس کینسل ہو گئی۔ 1933 کے کانفرنس میں قائد اعظم نے خود ہی جانا مناسب نہ سمجھا، پہلی 2 کانفرنسوں کا حال دیکھ کر۔ نمبر 7 ہے 1935 ایکٹ کی مخالفت۔ 1935 کا ایکٹ جو تھا وہ منظور ہوا تھا، جب وہ منظور ہوا تو حکومت نے یہ ایکٹ جب پیش کیا تھا تو کانگریس نے بھی اس کی مخالفت کر دی، مسلم لیگ نے بھی اس کی مخالفت کر دی۔ ہاں ایک شق تھی جو صوبائی اعتبار سے تھی، قائد اعظم نے اس کے لیے تحریک چلائی، اور اس کے صوبائی حصے کی جو شق تھی اس کو قائد اعظم نے منظور کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اور اس کے بعد نمبر 8 ہے علامہ اقبال کے کہنے پر وطن واپسی۔ قائد اعظم انگلستان میں رہائش پذیر تھے، تو قائد اعظم نے وہیں سے رہ کر مسلمانوں کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے لیے، آئینی سیاست کے لیے اور آئینی طور پر مسلمانوں کو مضبوط کرنے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن علامہ اقبال نے جب کہا اور دیگر رہنماؤں نے کہا تو قائد اعظم وہاں سے واپس چلے آئے۔ 1934 کو آپ کو مسلم لیگ کی قیادت سونپ دی گئی تھی، آپ کو مسلم لیگ کا صدر منتخب کر دیا گیا، قائد منتخب کر دیا گیا، اور اس کے بعد قائد اعظم نے 1940 کے قرارداد میں، جو قرارداد پاکستان قرارداد لاہور پیش ہوئی تھی، اس میں قائد اعظم نے خطبہ صدارت دیا، جس میں قائد اعظم نے مسلمانوں کے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور سماجی حقوق کی نگہداشت کرتے ہوئے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا۔ آگے ہے نمبر 9 ہے 1945 اور 46 کے انتخابات میں کامیابی۔ ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی۔ اس سے پہلے جو تھا مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ماننے سے ہمیشہ سے انکار کیا جا رہا تھا، لیکن قائد اعظم نے اور مسلم لیگ نے 1945-46 کے انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کی۔ مرکزی اعتبار پر مرکزی حکومت میں قائد اعظم آپ کی جماعت مسلم لیگ نے 100% کامیابی حاصل کی، اور اسی طرح صوبائی سطح پر مسلم لیگ نے 90% کامیابی حاصل کی، اور اس بات کو باور کروایا، حکومت برطانیہ کو بھی سمجھایا، اور اسی طرح ہندوؤں کو بھی سمجھا دیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ ہی ہے۔ نمبر 10 ہے انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے۔ ظاہر بات ہے یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو جو تھے یہ مسلسل انگریزوں کے قریب ہوتے جا رہے تھے، اور انگریز بھی ان کو خوب نواز رہے تھے، تو اس لیے حکومت نے یہ چاہا کرپس مشن تجاویز کے بعد بھی کہ کانگریس کو حکومت دے کر خود یہاں سے چلے جائیں۔ تو قائد اعظم نے اپنی سیاسی اور آئینی کوششوں سے ہندوؤں کے برے عزائم کو بے نقاب کیا، اور ہندوؤں کی سازشوں کو قوم کے سامنے رکھا، اور ہندوؤں کو مکمل طور پر بے نقاب کر دیا، اور لوگوں کو اس بات کی طرف راغب کیا کہ مسلم لیگ کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت برطانیہ کو یہ باور کروایا کہ آپ مسلم لیگ کو نظر انداز کر کے
کانگریس کو حکومت دینا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کانگریس کو حکومت دے کر اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، آپ مسلم لیگ کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کر سکے۔ یہی آپ کی ایک آئینی کوشش تھی جس کی وجہ سے پاکستان عالم کے وجود میں آیا، دنیا کے نقشے پر وجود میں آیا۔ نمبر 11 ہے قیام پاکستان۔ 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک کو پاکستان جو ہے دنیا کے نقشے پر نمودار ہو گیا، اور قائد اعظم نے 15 اگست کو پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے اپنا حلف اٹھایا تھا۔ نمبر 12 ہے خرابی صحت کے باوجود جدوجہد۔ قیام پاکستان سے پہلے کی قائد اعظم کی صحت جو تھی وہ خراب رہنے لگ گئی تھی، لیکن آپ نے پھر بھی مسلمانوں کے لیے، الگ ریاست کے قیام کے لیے، مسلمانوں کی زندگی کو خوشحالی کی طرف لانے کے لیے قائد اعظم نے اپنی کوششیں جاری رکھیں، حتیٰ کہ جولائی 1947 میں آپ کی جو ہے وہ طبیعت جو تھی کافی زیادہ خراب ہو گئی، لیکن آپ نے پھر بھی اپنی کوششیں جاری رکھیں، قائد اعظم نے جدوجہد جاری رکھی، حتیٰ کہ اس کے 1 ماہ بعد اگست میں پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1 سال تک بحیثیت گورنر جنرل مسلمانوں کے لیے کام بھی کیا، پاکستان کے لیے کام بھی کیا، انتھک محنت کی، خرابی صحت کے باوجود بھی اہم فائلوں کو پڑھتے رہے، خرابی صحت کے باوجود بھی مسلمانوں کے لیے اپنی کوششیں کرتے رہے، پاکستان کے لیے کوششیں کرتے رہے، حتیٰ کہ 11 ستمبر 1948 کو علامہ قائد اعظم جو ہیں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، قائد اعظم اپنے رب سے جا ملے۔ تو یہ چند ایک سیاسی اور آئینی کوششیں ہیں قائد اعظم کی جو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینی ہیں۔ یہ ایک لانگ کوشچن کے طور پر قائد اعظم کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قائد اعظم کا کردار بیان کریں، ٹھیک ہے؟ یہ پورا لانگ کوشچن آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔